الحمد لله الحمد لله على نعمه الوافرة ورحماته الذاخرة، والصلاة والسلام على خير الدنيا والآخرة وعلى آله وأصحابه وذرياته الطاهرة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال الله تعالى في عظمة شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب جان کائنات فخر موجودات حبیب کردگار احمد مختار سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد اس اسٹیج پر رونق افروز معزز ذی وقار مہمانان گرامی، علماء کرام، ثناء حضرات، جماعت اہل سنت پاکستان صوبہ سندھ کے رہنما سید اکرم علی شاہ صاحب اور صدر محفل جن کی وساطت سے آج عرس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس محفل میں فقیر کی حاضری ہوئی. پیر طریقت الحاج گلشن الہی قادری چشتی فریدی دامت برکاتہم العالیہ اور اس محفل پاک کے جملہ منعقدین، منتظمین اور حاضرین، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور اس نورانی بابرکت محفل کے صدقہ و طفیل ہم سب کو دارین کی نجات اور دارین کی کامیابی مقدر فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ کی آیت مقدسہ پیغام ولایت اور عرس پاک کی اس محفل کے حوالے سے تلاوت کی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روشنی میں مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ولی اور مددگار تو صرف اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے اور حقیقی مستعان اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ لیکن اس جملے کی آڑ میں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی ولی نہیں ہو سکتا یا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، تو اسے قرآن مجید فرقان حمید میں تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور پھر اسے اپنے عقیدے، نظریے اور آئیڈیالوجی کی اصلاح کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جب قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، تو اسی قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا ولی اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے، اور وہ ایمان والے جو نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس حالت میں کہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں۔ اور جب قرآن مجید فرقان حمید نے یہ اعلان کر دیا کہ ولایت اللہ کے رسول کو بھی حاصل ہے اور ولایت ایمان والوں کو بھی حاصل ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو ولایت حقیقی حاصل ہے، اسی رب کریم نے اپنے رسول کو بھی ولایت عطا فرمائی ہے اور ایمان والوں اور صالحین کو بھی ولایت عطا فرمائی ہے۔ اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے یہ ستھرے عقیدے ہم اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ کہنے والوں اور میلاد منانے والوں کو عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں صرف مسلک حق اہل سنت و عقیدہ و نظریہ ہے کہ جو اولیاء کرام کے اعراس کا انعقاد کرتے ہیں، جو اولیاء کرام کے ایام مناتے ہیں، جو اولیاء کرام اور صالحین کے لیے ایصال ثواب کی محافل منعقد کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ صرف اہل سنت و جماعت یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ دیگر مکاتب فکر میں ان محافل کا انعقاد کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ ہم بزرگوں کے اعراس اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی اولیاء کرام بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے اہل سنت ہی میں تشریف لائے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت۔ اسی لیے غوث بغداد کی 11ویں ہو تو وہ سنی مناتے ہیں، غریب نواز کی چھٹی شریف ہو تو وہ سنی مناتے ہیں، بریلی کے تاجدار کی 25ویں شریف ہو تو وہ سنی مناتے ہیں، داتا علی حجویری کی 17ویں شریف ہو تو وہ سنی مناتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے عبد القادر جیلانی عطا کیا تو وہ سنیوں کو عطا کیا، نظام الدین اولیاء عطا کیا تو وہ سنیوں کو عطا کیا، خواجہ اجمیر عطا کیا تو وہ سنیوں کو عطا کیا، بہاؤالدین زکریا ملتانی عطا کیا تو وہ سنیوں کو عطا کیا، اور شہنشاہ نقشبند مجدد الفسانی عطا کیا تو وہ سنیوں کو عطا کیا، شہاب الدین سہروردی عطا کیے تو وہ سنیوں کو عطا کیے، اور بریلی کا تاجدار امام احمد رضا عطا کیا تو وہ بھی سنیوں کو عطا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو آراس بزرگان دین کے اہل سنت اس لیے مناتے ہیں
کہ یہ بزرگ جتنے بھی ہیں یہ سارے اللہ نے اہل سنت و جماعت ہی کو عطا کیا. اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی اور جماعت میں، کسی اور نظریے میں، کسی اور مرتبہ فکر میں آپ کو کوئی ولی، کوئی مرد صالح، کوئی مرد قلندر، کوئی عقیدہ توحید اور رسالت کا پاسبان اور قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ سے مترشح ہونے والے عقائد و نظریات کا متحمل نہیں ملے گا. اگر حق والے ملیں گے، اہل حق ملیں گے، دیانتدار ملیں گے، صالحین ملیں گے، اللہ کے مقرب بندے ملیں گے، اس کے محبوبین ملیں گے، اولیاء ملیں گے، صوفیاء ملیں گے، مشائخ ملیں گے، مرشدین کاملین ملیں گے، تو وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے. رب کریم نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی ہے. مفسرین کرام جب اس آیت کریمہ کی تفسیر فرماتے ہیں تو وہ لفظ ولی کے جو مختلف معنی ہیں اس کو سامنے رکھ کر قاری قرآن کے لیے راہ ہدایت کو واضح کرتے ہیں کہ ولی کا ایک معنی محب بھی ہوتا ہے، محبت والے کو بھی ولی کہتے ہیں، دوست کو بھی ولی کہتے ہیں، اور مددگار کو بھی ولی کہتے ہیں. تو اس میں کیا شک ہے کہ مستعان حقیقی تو اللہ ہے، اور ہم جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو ہم اسی عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ اے رب کریم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تم ہی سے مدد چاہتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ چاہے تو رسول مدد نہیں کر سکتا، اگر اللہ چاہے تو کوئی صالح مدد نہیں کر سکتا، اگر اللہ چاہے تو عبد القادر جیلانی مدد نہیں کر سکتے، اگر اللہ چاہے تو خواجہ اجمیر مدد نہیں کر سکتے. نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو مستعان حقیقی ہے جب اس کا حکم ہوتا ہے، اس کا اذن ہوتا ہے تو رسول بھی مددگار ہوتا ہے اور اللہ کے نیک اور صالح بندے بھی مددگار ہو جاتے ہیں. اور یہ دونوں طرح کی مدد کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا. اور جب قرآن مجید فرقان حمید کی دلیل مل جائے تو پھر اس میں کوئی پس و پیش اور تردد نہیں کرنا چاہیے. مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کے بیان کرتا عقائد و نظریات پر ہم پیدا ہونے کے بجائے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، لشپال کی آمد، میٹھے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. ذرا جھوم کے بولو، سارے مل کے بولو، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، علماء اہل سنت. درود پاک پڑھ لیجیے. کہ جب رب کریم قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں اور یہ اظہار بھی کرتے ہیں، اظہار بندگی کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی سے مدد چاہتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اپنی مدد کا مظہر بنا دیا ہے اور اس کے حکم سے کوئی مرد صالح مدد کرنے کے قابل ہے تو ہم اس کی مدد کو شرک قرار دیتے ہیں. اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی خلاف ورزی ہوگی اور قرآن مجید سے انحراف اور اختلاف ہوگا. اس لیے کہ جس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اسی قرآن میں رب کریم نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے بھی مدد حاصل کرو، نماز سے بھی مدد حاصل کرو. تو پتہ چلا کہ اگر اللہ چاہتا ہے تو صبر سے بھی مدد مل جاتی ہے اور نماز سے بھی مدد مل جاتی ہے.
اور اسی قرآن میں رب کریم نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، باہمی مدد کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اسی قرآن میں رب کریم نے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ جب نقل کیا تو ان کا قول قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ اپنی قوم سے مدد کا مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، اے میری قوم طاقت کے ساتھ میری مدد کرو۔ تو قرآن یہ واضح کر رہا ہے کہ ایک تو وہ مدد ہے جو صرف رب کریم فرماتا ہے، اور ایک وہ مدد ہے جو اس کے حکم سے نماز سے بھی ہوتی ہے، صبر سے بھی ہوتی ہے، اور ایمان والے باہمی طور پر بھی ایک دوسرے کے لیے مددگار ہوتے ہیں۔ تو جب جناب والا قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ ایک عام مسلمان بھی دوسرے مسلمان کے لیے مددگار ہو سکتا ہے، تو پھر عبد القادر جیلانی مدد کیسے نہیں کر سکتے، خواجہ اجمیر مدد کیسے نہیں کر سکتے، پھر نظام الدین اولیاء مدد کیسے نہیں کر سکتے، اور پھر مجدد الثانی مدد کیسے نہیں کر سکتے۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عام مسلمان بھی دوسرے مسلمان کی مدد کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول بھی مدد کر سکتا ہے، ولی بھی مدد کر سکتا ہے، اور ایک مرد صالح بھی مدد کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی مفہوم کو اللہ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرما کر عظمت ولایت بھی قاری قرآن کے سامنے آشکار کیا کہ سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا ولی اللہ ہے، لیکن اللہ کی عطا اور اس کے اذن سے اس کا رسول بھی مددگار ہے۔ اللہ کی عطا اور اس کے اذن سے ایمان والے صالحین بھی مددگار ہیں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب اس خاکدان گیتی پر جلوہ فرما ہوئے ہیں تو اللہ نے وجود مصطفیٰ کے ذریعے انسانیت کی کیسی مدد فرمائی ہے کہ ظلم، جبر، استبداد، تاریکیوں، اندھیروں کے سوا، قتل و غارت گری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انسانی اقدار کا جنازہ نکل چکا تھا، لیکن جب سرکار آئے ہیں اور آپ کی بارگاہ سجی ہے تو ظالم متقی بن گئے، بے ایمان ایماندار بن گئے، جن کے ہاتھوں میں جبر کی تلوار تھی وہ سراپا رحمت بن گئے، اور سرزمین عرب کا زندہ زندہ گواہ ہو گیا کہ رسول اکرم حبیب حق نے تمام باطل مٹا دیا ہے، دلوں سے نقش دلی مٹا کر بشر کو ہر سے ملا دیا ہے۔ وہ لوگ جن میں درندگی تھی انہیں کو رہبر بنا دیا ہے، وہ بھولے پھٹے ہوئے مسافر کو ان کو راستہ دکھا دیا ہے۔ اور میرے آقا جب مدد فرماتے ہیں تو کسی کی ٹوٹی ہوئی آنکھ اس کو واپس ادا کر دیتے ہیں، کسی کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو دوبارہ دست شفقت پھیر کر جوڑ دیتے ہیں، کھارے کنویں میں جو آب و دہن ڈالتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے چشمہ شیریں بن جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے انسانیت کو غبار بزرگیت سے نکال کر اور سریا پر پہنچا دیا۔ تو کیا یہ رسول بھی غلط نہیں ہے کہ آج ایمان ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، اللہ کا عرفان ہمارے پاس ہے، یہ دنیا تو جہالت کے اندھیروں میں گم تھی، یہ مدینے والے آقا کی مدد ہے، یہ ان کی نصرت ہے، یہ ان کی اعانت ہے، اور یہ ان سے ہمارا تعلق ہے، اور ان سے ہمارا یہ رشتہ ہے کہ جب ہم نے اپنے دل کے تار مکین گنبد خضرا سے جوڑے ہیں تو ہمارے سینے کو اللہ نے محمد الرسول اللہ کی محبت کا مدینہ بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا مددگار اللہ بھی ہے اور اللہ کا رسول بھی۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راجعون، اور وہ ایمان والے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس حالت میں کہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی تمہارے لیے مددگار ہیں۔ اب جب رب نے قرآن مجید میں فرما دیا الذین آمنوا اور جمع کا صیغہ مستعمل ہوا تو مجھے بتلائیے کیا اس جمع کے صیغے کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی جماعت کا تذکرہ کیا تو غوث الاعظم اس کے اندر موجود نہیں ہے؟ بولیے، ہاتھ اٹھائیے۔ خواجہ اجمیر اس کے اندر موجود نہیں ہے؟ نظام الدین اولیاء ہے یا نہیں ہے؟ جتنے بھی اولیاء
جتنے بھی صوفیہ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں جو قیامت تک آتے رہیں گے وہ تمام کے تمام اس آیت کریمہ کے اس حکم میں شامل ہیں اور داخل ہیں، اور قیامت تک جتنے آئیں گے وہ سارے کے سارے اہل سنت و جماعت ہی میں تشریف لائیں گے۔ اس لیے کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ اچھا ہو، جس کا عمل صالح ہو۔ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار ہو۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں تر رہتی ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے شب و روز صبح و مساء اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کی یاد میں گزرتے ہوں۔ اور ولی وہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اس کے فکر میں، اس کی محبت میں، عبادت میں، مناجات میں مشغول رہتا ہو۔ اور جب حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اولیاء کون ہوتے ہیں تو فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ولی وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جس کا دیدار جو ہے رب کی یاد دلا دے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ نعرہ رسالت۔ تو مجھے بتلائیے کیا غوث بغداد کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی یاد نہیں آتی؟ مدینے والے آقا کی یاد نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ غوث بغداد تو سرکار دو عالم کی آل ہیں، حسنی حسینی سید ہیں۔ جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو سرکار کی طرف خیال ہوتا ہے، سرکار کی محبت دوست مارتی ہے، اور پھر جب اللہ کے رسول کی طرف توجہ ہوتی ہے تو یہ توجہ ایسی ہوتی ہے کہ جو مدینے والے آقا کے خیال میں گم ہو جاتا ہے تو وہ بارگاہ خدا بندی کی تک رسائی پا جاتا ہے۔ خواجہ اجمیر کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بھی حسن حسین سید ہے۔ ان کے اعزاز کے لیے یہ بھی بہت بڑی دولت ہے کہ ان کی رگوں میں وہ خون ہے کہ جو علی المرتضیٰ کا خون ہے، جو فاطمہ الزہرا کا خون ہے، جو حسن و حسین کا خون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عظمت بھی عطا فرمائی کہ آپ والد کی طرف سے حسینی سید ہے، والدہ کی طرف سے حسنی سید ہے، یعنی اس گھرانے میں آنکھ کھولی ہے کہ جس گھرانے میں چلتے پھرتے اللہ کے ولی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے معمور رہنے والا گھرانہ تھا۔ والد بھی اللہ کے ولی ہیں، والدہ بھی اللہ کی ولیہ ہیں، اور فرماتی ہے کہ جب میں اپنے بیٹے معین الدین چشتی کی حاملہ ہوئی اور جب اللہ نے اس میں جان ڈالی تو کہتی ہے رات کا وقت ہوتا تھا تو میں اپنے شکم کے اندر، اپنے بدن کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی صداؤں کو سنا کرتی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو کیا مقام ہوگا اس خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری کا کہ جن کی والدہ یہ فرماتی ہے کہ رات کا وقت ہوتا تو میرے شکم کے اندر سے اللہ اللہ کی صدایں مجھے اللہ کے ذکر کی صدایں۔ تو وہ کیسا ولی ہے کہ جو ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان کو اپنے ذکر کی لذت عطا فرما دی ہے اور وہ شکم مادر میں عالمین کے پروردگار کی یاد میں مشغول ہے، اس کے ذکر میں مشغول ہے کہ جب وہ دنیا میں آیا ہوگا تو اس نے ذکر کے کیسے چمن آباد کیے ہوں گے اور اس نے محبت الہی کے کیسے گلشن آباد کیے ہوں گے اور اس نے حضور علیہ السلام کے عشق اور محبت میں لوگوں کو کیسا وابستہ کر دیا ہوگا۔ حضور والا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ وہ نیک اور صالح بندے تھے کہ دنیا کے بادشاہ اور دنیا کے تاجور جن کو اللہ نے دولتیں بھی دی، سونے اور چاندی کے انبار بھی تھے، لشکر بھی تھا، صبح بھی تھی، افواج بھی تھی، تخت حکومت بھی تھا، لیکن دین مصطفیٰ کا کام وہ بادشاہ نہ کر سکے، وہ تاجور نہ کر سکے کہ دین مصطفیٰ کی خدمت گدریوں پر بیٹھنے والے ان فقیروں نے کی ہے، ان صالحین نے کی ہے، ان اولیاء نے کی ہے کہ یہ تنہا جس بستی میں چلے گئے ہیں تو انہوں نے اکیلے اس بستی میں قدم رکھ کر حضور کی محبت سے پوری بستی کی کایا کو پلٹ دیا ہے اور ان کی نگاہ ولایت جب کسی معصیت شعار پر، کسی بد کردار پر پڑ گئی ہے تو ان کی نگاہ ولایت کے نور سے اللہ نے ان کے سینوں میں دولت ایمان کو پیدا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انکا سنت۔ اور تاریخ کا طالب علم جانتا ہے
کہ ہندوستان جس میں خواجہ اجمیر سلطان الہند حضور علیہ السلام کے حکم سے دین کی تبلیغ کے لیے تشریف لائے، 1000 برس تک مسلمانوں کا اقتدار تھا، اور آپ سے پہلے بھی بڑے نامور مسلم حکمران جو صالحین میں سے بھی تھے، انہوں نے ہندوستان پر حضور علیہ السلام کے پیغام اور آقا علیہ السلام کے مشن کی داغ بیل ڈالی، لیکن وہ شاہان وقت اسلام کی ترویج و اشاعت اس انداز سے نہ کر سکے کہ جو بغیر سپاہ اور بغیر لشکر کے آنے والے اولیاء اور صوفیہ نے کی ہے۔ سلطان محمود غزنوی جب سومنات کو فتح کرنے کے لیے آیا تو اس وقت بھی سلسلہ چشتیہ کے ایک بزرگ کے جو 4 واسطوں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پیر اور آپ کے شیخ لگتے ہیں، حضرت خواجہ ابو محمد رحمت اللہ تعالی علیہ چشتی، حضور علیہ السلام نے اپنا دیدار عطا کیا اور فرمایا کہ اے خواجہ ابو محمد، سلطان محمود غزنوی سومنات کو فتح کرنے کے لیے آ رہا ہے، تم اپنے مریدین اور معتقدین کی جماعت کو لے کر اس کے لشکر میں شامل ہو جاؤ اور اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اپنی خدمت انجام دو، جہاد کرو۔ تو سلطان محمود غزنوی کے لشکر میں خواجہ ابو محمد چشتی اپنے درویشوں کی ایک جماعت لے کر شریک ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ولیوں کی نسبت اور ان کی برکت تھی کہ اللہ نے سلطان محمود غزنوی کو فتح و نصرت سے ہمکنار کرا دیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ جب خواجہ اجمیر حضور علیہ السلام کے حکم سے ہندوستان تشریف لائے، جب دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہوئی تو آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ جاؤ ہندوستان میں جا کر تم دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ تو حضرت خواجہ اجمیر رحمت اللہ تعالی علیہ مختلف علاقوں سے، مختلف ممالک سے گزرتے ہوئے ہندوستان میں وارد ہوئے، اور جب آپ وہاں تشریف لائے تو جس راجدھانی کو آپ نے اپنا مسکن بنایا وہ اس دور کے راجپوت ہندو بادشاہ کی سیاست کا مرکز تھا، اور مذہبی حوالے سے بھی اجمیر کو بڑی شہرت حاصل تھی۔ دور دراز سے ہندو اجمیر میں ایک بڑا مندر تھا، اس کی پوجا اپاس کے لیے آیا کرتے تھے۔ انا ساگر کے پانی میں اگر ایک ہندو ڈبکی لگاتا تو وہ سمجھتا تھا کہ میں جب اس سے باہر نکلتا ہوں تو بالکل پوتر اور پاک ہو کر نکلتا ہوں۔ دور دراز سے لوگ اپنی مذہبی رسومات کو ادا کرنے کے لیے اجمیر آتے تھے، اور قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ جو ان کی سیاست کا مرکز تھا، جو ان کے ہندو دھرم، ان کے مذہب کا مرکز تھا، حضور علیہ السلام کے اس شہزادے نے دین اسلام کی داغ بیل ڈالنے کا مرکز بھی اسی اجمیر کو بنایا، اور آپ اسی اجمیر میں آ کر جلوہ فرما ہو گئے، اور مزاحمتوں کا سامنا ہوا۔ جب اس راجپوت بادشاہ کو پتا چلا کہ ایک فقیر آیا ہوا ہے اور آ کر اس نے اپنی گدڑی بچھا دی ہے، اور لوگ اس کے گرد جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور لوگ ہندو دھرم سے توبہ کر رہے ہیں اور اس کی دعوت کو قبول کر کر اس کے دین میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، تو اس نے بزور طاقت اور ظلم کے ذریعے آپ کو وہاں سے اٹھانا چاہا، نکالنا چاہا، لیکن حضرت خواجہ اجمیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے استقلال میں کوئی چکش نہیں آئی۔ آپ کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور میرے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا، مجھے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ جب آپ کو ڈرایا گیا اور دھمکایا گیا تو آپ نے بادشاہ الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ ہم غلامان محمد ہیں اور ہم جان
دینے سے نہیں کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری جان، ہمارا مال اور ہمارا سب کچھ مدینے والے آقا پر نہیں قربان ہو چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت۔ بڑے حربے آزمائے گئے، جادوگروں کو آزمایا گیا اور ہندوؤں کے نامور پنڈت کو بلایا گیا کہ تم آ کر اس فقیر اور اس درویش سے مناظرہ کرو۔ وہ اپنے چیلوں کی پوری جماعت لے کر آیا اور آ کر حضرت خواجہ اجمیر رحمت اللہ تعالی سے مناظرہ کی باتیں کرنے لگا، لیکن خواجہ صاحب کا حال یہ تھا کہ استغراقی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھے، اور پھر وہ مسلسل یہ تقاضا کرتا رہا کہ مجھ سے بات کی جائے اور مجھ پر اپنا دین پیش کرو، دلائل سے بات کرو اور میں تمہیں ثابت کروں گا کہ ہمارا دھرم سچا ہے۔ لیکن خواجہ صاحب اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کو وظیفہ کرتے رہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب اس پر نگاہ ڈالی تو آپ نے فرمایا کہ بے وقوف، تو مجھ سے مناظرے کی بات کرتا ہے، تو اپنے ہندو دھرم کو سچا ثابت کرنے کی بات کرتا ہے، حالانکہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تیری پیشانی پر مجھے اسلام کا نور لمک رہا ہے، سبحان اللہ، اور میں تو تجھے جنتیوں کی جماعت میں دیکھ رہا ہوں اور تو دوزخیوں والی باتیں کر رہا ہے۔ جب آپ نے نگاہ ولایت ڈالی اور آپ کی نگاہ ولایت اس کے قلب میں سرایت کر گئی تو قدموں میں گرا اور پھر کہنے لگا کہ مجھے بھی آپ اپنے دین میں شامل کریں۔ تو آپ نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ان کا جو بڑا پنڈت تھا جسے دور سے بلایا گیا تھا اپنے چیلوں کے ساتھ اللہ کے اس ولی سے مناظرہ کرنے کے لیے اور مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا، نہ صرف اس نے کلمہ پڑھا بلکہ جتنے اس کے چیلے تھے سارے بھی کلمہ پڑھ کر محمد عربی کے سچے غلام بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس بادشاہ نے جادوگروں کو جادو کے زور سے اٹھانے کی کوشش کی۔ انا سالر کہ جس میں حضرت خواجہ اجمیر نماز کا وقت ہوتا تو وضو فرماتے تو وہ چڑھ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ ہمارے اس دریا میں ہاتھ نہ ڈالا کریں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ آپ جب اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ پانی ناپاک ہو جاتا، یہ میلا ہو جاتا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تمہارے اپنے لوگ تو صبح و شام یہاں نہاتے ہیں، اس میں ڈبکیاں مارتے ہیں، اس کا پانی خود استعمال کرتے ہیں، ان کے نہانے سے تو یہ میلا نہیں ہوتا۔ ان کا دھرم اور ہے اور آپ کا دھرم اور ہے، آپ اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اور یہ بادشاہ کا حکم ہے کہ آپ کو سختی سے روکا جائے۔ جب ان کی شدت پڑی تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ نے کو مشکیزہ دے کر فرمایا کہ جاؤ، اب یہ ہمیں پانی کے استعمال سے منع کرتے ہیں، تم اس مشک میں پانی بھر لاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اب ہمیں یہ ظلم سے دریا کی طرف جانے سے روک دیں۔ خواجہ بختیار کاکی جاتے ہیں اور پھر جب اس مشکیزے کو دریا میں ڈبوتے ہیں، دریا کا پانی اس میں آتا ہے، اور جب اس مشکیزے کو اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارا کا سارا دریا سمٹ کر اس مشکیزے میں جمع ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ پورا آنا ساگر خوش ہو جاتا ہے۔ وہ ہندو یہ منظر دیکھ کر حیران ہو جاتے۔ بادشاہ وقت جب یہ معاملہ وزراء کی مجلس شورا اور پھر وہ متفقہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، اس سے ٹکر دینا اور اس سے مقابلہ کرنا یہ دانشمندی نہیں ہے، اس کو اس کا کام کرنے دیا جائے۔ پھر وہ آ کر معافی مانگتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جاؤ اس مشکیزے کو دوبارہ امیڑ دو۔ جب مشکیزے کو دوبارہ امیڑتے ہیں تو پھر دریا جیسے ہی موجے مارنے لگ جاتا ہے جیسے پہلے موجے مارتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی ایک موقع پر اپنے انداز میں اس راجپوت بادشاہ کے جب غلط اقدامات اور اس کے مظالم بڑھتے چلے جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کو زندہ گرفتار کیا جائے، اس کی حکومت کو اس سے چھین لیا جائے، اس کے تختہ اقتدار کو پلٹ دیا جائے۔ اور پھر آپ کا یہ فرمانا ہو گیا ہے کہ سلطان شہاب الدین غوری جو پہلے بھی ہندوستان پر حملہ آور ہو چکا تھا لیکن ناکام ہو واپس چلا گیا تھا،
اب وہ دوبارہ اپنے لشکر کو تیار کرتا ہے اور پھر ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر آتا ہے. 1,20,000 کا لشکر سلطان شہاب الدین غوری کے ساتھ ہوتا ہے اور راجپوت بادشاہ ہندوؤں کی فوج کا لشکر 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہوتا ہے. لیکن سلطان شہاب الدین غوری کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح و نصرت سے ہمکنار فرما دیتا ہے. اور جو خواجہ صاحب کے الفاظ تھے کہ اب اس کو گرفتار کیا جائے گا, اس کی حکومت کا خاتمہ ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بعید ہی پورا فرما دیتا ہے اور سلطان شہاب الدین غوری کے ذریعے سے اس ہندو بادشاہ کی حکومت کا اور اس اقتدار کا خاتمہ ہو جاتا ہے. جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اجمیر میں ایک ایسا درویش بیٹھا ہوا ہے کہ جو لوگوں کی مخالفتوں کے باوجود ہندوؤں کے گڑھ میں بیٹھ کر دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے, تو وہ سلطان چل کر معین الدین چشتی اجمیری کی زیارت کے لیے اجمیر آتا ہے. اور جب وہ داخل ہوتا ہے تو مغرب کی اذان ہو رہی ہوتی ہے. اسے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ تو ہندوؤں کے لیے مذہبی طور پر اور سیاسی طور پر ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے, یہاں پر توحید اور رسالت کا نغمہ کیسے گونج رہا ہے. اور پھر وہ لوگوں سے پوچھتا ہے اور پوچھتے پوچھتے جب اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں پر اذان کہی جا رہی تھی جماعت کھڑی ہو گئی, خواجہ اجمیر امامت فرما رہے تھے, یہ نماز میں اقتدا کرتا ہے. اور جب آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں اور اس کی نگاہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے روح انور پر, روح کعبہ پر پڑتی ہے تو چلا کر کہتا ہے کہ یہ تو وہی بزرگ ہے کہ جنہوں نے خواب میں آ کر مجھے کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے, اے سلطان اپنی فوج کو لے کر آؤ اور مقابلہ کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوستان میں تمہارا اقتدار عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, اہل سنت. کہتا یہ تو وہ بزرگ ہے کہ جنہوں نے خواب میں مجھے حکم دیا تھا کہ آؤ تم ہندوستان کی طرف پیش قدمی کرو, اللہ تمہارا حامی و ناصر مددگار ہے, اور اب تم ناکام نہیں رہو گے بلکہ اب کی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح و نصرت سے ہمکنار فرماتا. تو سلطان محمود غزنوی کو فتح ہوئی خواجہ ابو محمد چشتی کی وجہ سے کہ وہ اس کے لشکر میں شامل ہو گئے. شیخ شہاب الدین غوری کو فتح ہوئی تو خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری کی وجہ سے کہ آپ نے اس کو بشارت دی, اس کو بیدار کرایا اور آپ کی نصرت اور آپ کی مدد اس کے شامل حال رہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس مرد قلندر کی حمایت کی وجہ سے شہاب الدین غوری کو ہندوستان پر فتح و نصرت پتہ چلا کہ ہندوستان بر صغیر پاک و ہند پر جو اسلامی اقتدار رہا اور جو اسلامی قلم رو اپنی شان و شوکت اور آب و تاب کے ساتھ اپنا فیض بانٹتا رہا, تو اس میں حصہ ان فقیروں کا ہے, ان گدری نشینوں کا ہے, ان اولیاء کا ہے, ان صوفیاء کا ہے کہ جہاں کہیں بھی توحید کا چراغ ٹمٹمانے لگا اور دین کی شمع کو طاقت کے زور پر بجھانے کی کوشش کی گئی تو اللہ نے کسی نہ کسی ولی کو بھیج دیا. جب بغداد کی تہذیب میں چراغ گل ہو رہا تھا تو عبد القادر جیلانی کو وہاں پر بھیج دیا. جب لاہور میں ہندو دھرم اور بدھ مت کی تہذیب عروج پر پہنچنے کو تھی تو اللہ نے داتا علی حجویری کو امداد کے لیے وہاں پر بھیج دیا. اور جب ہندوستان کفرستان بن گیا تھا اور توحید کا نام و نشان مٹایا جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کے کفرستان کو مسلمانوں کے شکنجے میں دینے کے لیے اور ان کے اقتدار میں دینے کے لیے خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند کو بھیج دیا. اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ غریب نواز جب ہندوستان آئے تو آپ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر محمد الرسول اللہ کا غلام کر دیا. 90 لاکھ ہندو دائرہ اسلام میں آپ کے وسیلے اسلام. اور تاریخ یہ بھی بتلاتی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اکثر مسلمان ایسے ہیں کہ ان کے آبا و اجداد مسلمان نہیں تھے, وہ یا تو ہندو دھرم سے تعلق رکھتے تھے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے تھے,
لیکن اگر ان سے پوچھیں کہ تمہارے گھر میں اسلام کہاں سے آیا، تمہارے آبا و اجداد مسلمان نہیں تھے لیکن آج تم کیسے مسلمان ہو، تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے معین الدین چشتی اجمیری کو جب ہندوستان بھیجا تو ہمارے آبا و اجداد کو ان کی زیارت کا شرف ملا، ان کی صحبت ملی، تو ان کی صحبت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آبا و اجداد کو دولت اسلام سے سرفراز فرمایا۔ آج بر صغیر پاک و ہند کے اکثر مسلمان خواجہ اجمیر سلطان الہند معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے اور ان کے وسیلے اور ان کی برکت سے مسلمان ہیں، ان کے آبا و اجداد کو کلمہ پڑھانے والے معین الدین چشتی اجمیری۔ حضرت خواجہ غریب نواز علم ظاہر اور علم باطن دونوں پر مہارت تام رکھنے والے ہیں، اور یاد رکھیے کہ جتنے بھی اولیاء ہیں سب سے پہلے وہ شریعت کا ظاہری علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر جب ظاہری علم ان کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر باطنی علم کی طرف رخ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ علم ظاہر کے بعد جب کسی کو باطنی علم عطا فرما دیتا ہے تو اس کی نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، پھر دور اور نزدیک اور قرب اور بعد اس کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتا، پھر اللہ کے اس ولی کی نگاہ کی وسعتیں جو ہوتی ہیں